کہ وہ تصوف کے معاشرتی پہلو کو سامنے رکھ کر بھی اسی مفہوم پر ہمارے اس بنیادی تھیم پر کچھ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ پنجاب آرٹس کونسل نے ایک بڑا اہم قدم اٹھایا ہے، اور کل کا سیشن بھی بہت ہی فکر انگیز تھا، بہت ہی سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ آج کا سیشن بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، اس کے لیے محبوب عالم صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت مبارکباد۔ تصوف کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بالکل اگر ایک لائن کی بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ تصوف دین اسلام کا باطنی پہلو ہے۔ ہر شے کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے، ایک باطنی پہلو ہوتا ہے۔ ایک ظاہر میں ہمارے کوئی کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک جیسا کہ ابھی پیر صاحب نے فرمایا کہ ایک ہماری نیت ہوتی ہے، ہمارے دل میں کوئی اس کا ایک منشا ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دین اسلام کا بھی ایک ظاہری پہلو ہے جس کا اظہار فقہ کے ذریعے ہوتا ہے، اور فقہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز اور عبادات کیسے کرنی ہے، فرائض کس طرح انجام دینے ہیں، نوافل کس طرح انجام دینے ہیں، نماز کا وقت کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، نماز کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، پاک ہونا، باوضو ہونا، قبلہ رو ہونا، نماز کا وقت، نماز میں قیام، رکوع، سجود کس طرح ہوں گے، یعنی کوئی عبادت کیسے کرنی ہے، یہ کوئی عمل کیسے کرنا ہے، تو یہ ہمیں فقہ سے پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے جو فقہاء ہیں وہ بہت بڑی تعظیم کے حقدار ہیں، ہمارا ان سب کو بہت سلام، ان کی عظمت کو سلام۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی عمل کیوں کیا جائے۔ فقہ کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نمازی کا نماز میں دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا۔ وہ تو کہتے ہیں بھئی نماز کا وقت ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور ٹھیک بات ہے، صحیح ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضوری قلب، کہ حضوری قلب کے بغیر صلاۃ نہیں ہے۔ تو اب یہ حضوری قلب کیسے ملے گی؟ اسی طرح دین کے جو سارے احکامات ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ایک ظاہری عمل ہے اور ایک اس کا مقصد ہے، اس مقصد کو پورا کرنا۔ ظاہری ان کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان کی ذہنی، اخلاقی، قلبی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اس کے لیے تربیت کا اہتمام تصوف کے ذریعے کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ادارے بنائے گئے، انہیں ہم سلاسل طریقت کہتے ہیں۔ اس کے لیے اساتذہ ہوئے جنہیں ہم سلاسل طریقت کے بزرگ یا ان کے جانشین یا اور علماء باطن کے نام سے، اولیاء اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ صوفی نے ایک کام یہ کیا کہ ہمیں بتایا کہ ہمارا اللہ سے تعلق کیسے قائم ہوگا۔ ساتھ ساتھ صوفی نے بتایا کہ انسان کا انسان سے تعلق کس طرح قائم ہوگا۔ یعنی اس نے صرف ہمیں تعلق باللہ کے لیے نہیں بتایا، بلکہ صوفی نے ہمیں انسانوں کے احترام کا، ان کے حقوق کو سمجھنے کا اور ان کے حقوق کی پاسداری کا بھی درس دیا۔ اور تصوف کی ان تعلیمات کی بنیاد قرآن پاک ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ قرآن پاک سے تعلق قائم کرنا، قرآن کا صحیح فہم پانا، یہ تصوف کی تعلیمات کا ایک اہم نقطہ ہے۔ اور قرآن کو سمجھنا دراصل اللہ تعالیٰ کی مشیت کو سمجھنا ہے۔ ایک صوفی بزرگ، صوفی استاد ہمیں قرآن سے فقہی طور پر آگاہ کرنے کی طرف بھی راغب کرتا ہے، اور قرآن میں اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا کیا ہے اور تخلیق کے کیا اللہ تعالیٰ نے اسرار و رموز بیان فرمائے ہیں، اس طرف بھی ہمیں آگاہ کرتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ خلیفۃ فی الارض کا مفہوم کیا ہے۔ خلیفۃ الانسان، انسان کی اشرف المخلوقات ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ کہ وہ احسن تقویم ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی خود فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم، کہ ہمارا جسمانی وجود بڑا ایک اچھا وجود ہے، لیکن کیا محض اس وجہ سے ہم خلیفۃ فی الارض ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آگہی عطا فرمائی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ نے علم الاسماء عطا فرمایا ہے۔ علم الاسماء ہماری فضیلت کی بنیاد ہے،
اور علم الاسماء کو سمجھنا دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنا ہے. تو ایک صوفی اپنے شاگردوں کو، اپنے وابستگان کو اور ساری نوع انسانی کو یہ رہنمائی عطا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے لیے قرآن کو ریفرنس بنایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ریفرنس بنایا جائے. علم دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم بڑی کیٹیگری بنائیں. ایک علم برائے معیشت، یعنی وہ علم حاصل کرو جس کی جاب مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے. تو بھئی آپ بزنس پڑھ لیں، آپ کمپیوٹر سائنس پڑھ لیں، آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کر لیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، آپ لائر بن جائیں، تو اس سے ہماری معیشت سدھر جائے گی، ہمیں فوراً اچھی جاب آفر ہو جائے گی، ہمارا اچھا ایک معاشی طور پر ایک اچھا مقام ہو جائے گا. لیکن اس علم برائے معیشت کا اخلاقیات سے دیکھا جائے تو کوئی تعلق نہیں ہے، انسان کے حقوق سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے. علم برائے معیشت میں ایک ریس ہوتی ہے جس میں اگر دوسرے کو گرا کے آگے بڑھنا ہو تو یہ جائز سمجھا جاتا ہے. ایک کمپنی، بڑی کمپنی چھوٹی کمپنیوں کو کھا جائے تو کہتے ہیں یہ تو مارکیٹ فورسز ہیں، مارکیٹ کا فینومینا ہے. تو اس میں جو ہے وہ کسی کے حق، اس طرح کا حق نہیں ہے کہ اس میں سروائیول ٹو دا فٹسٹ ہے. تو جو بیچارہ کمزور رہ گیا وہ اس کے کوئی حقوق نہیں ہے. تو علم اور معیشت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان کو اس کے خالق سے بھی تعلق بنانے میں کوئی کردار ادا کرتا ہو. اور ایک علم کی جہت ہے، اسے ہم کہتے ہیں سلسلہ زیمیہ کی تعلیمات میں ہم اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک ہے علم برائے معیشت اور ایک ہے علم برائے معرفت. علم برائے معیشت میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ میرا اللہ سے تعلق قائم ہو. اور ایک ہے علم برائے معرفت، علم برائے معرفت الہی. معرفت الہی میرے روحانی وجود کو ایڈریس کرتا ہے، علم برائے معرفت الہی میرے اخلاقی وجود کو ایڈریس کرتا ہے اور مجھے معاشی اور معاشرتی طور پر بھی استحکام دینے کے لیے میری رہنمائی کرتا ہے. علم برائے معیشت آپ کو معاشی استحکام کی طرف تو رہنمائی ضرور کرتا ہے لیکن آپ کے روحانی استحکام میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا. علم برائے معرفت الہی، علم برائے معرفت الہی انسان کو اس کے مقصد تخلیق کی تکمیل کے لیے تیار کرتا ہے. اور مقصد تخلیق کیا ہے؟ مقصد تخلیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے محبت کے ساتھ تخلیق کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آپ کے سب کے وجود کی جو مقصد اولا ہے، اعلیٰ ترین مقصد ہے، وہ اپنے خالق کو پہچاننا ہے. باقی کوئی کہتا ہے میرا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اچھا ڈاکٹر بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں اچھا کھلاڑی بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں اچھا انجینئر بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں اچھا استاد بن جاؤں. تو یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ ثانوی مقاصد ہیں، یہ ذیلی مقاصد ہیں. انسان کی تخلیق کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کا خالق کے ساتھ ربط و تعلق ہو اور اس کو خالق کی معرفت ہو اور اس کا خالق کے ساتھ ربط و تعلق ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں. ہماری فضیلت کی بنیاد بھی علم ہے اور اس دنیا میں ہمیں علم کی تحصیل بھی کرنی ہے. اور علم کی کئی شکلیں ہیں. علم کی سب سے جو بہتر ترین صورت ہے وہ ہے علم نافع، جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں. اب علم نافع کیا ہے؟ سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات کے مطابق ہمارے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی اور حضرت محمد عظیم برقیہ کے ارشادات سے جو فہم ہمیں ملتا ہے اس کے مطابق ہر وہ علم جس کی وجہ سے انسان اپنے خالق کو سمجھ سکے، اپنے خالق کی معرفت پا سکے، وہ علم نافع ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں اپنے سلسلہ عظیمیہ میں کہ نیچرل سائنس پڑھنا بھی علم نافع ہے. نیچرل سائنس میں آپ فزکس پڑھیے، آپ کیمسٹری پڑھیے، آپ جینیٹکس پڑھیے، آپ میڈیسن پڑھیے، آپ فزیولوجی پڑھیے، آپ اناٹومی پڑھیے، آپ کمپیوٹر سائنس پڑھیے، آپ کوئی علم کا نام لیں، آپ ادب پڑھیے. ہر وہ علم، مثال طور پہ میں فزیولوجی پڑھتا ہوں.
فزیولوجی پڑھ کے میں انسانی جسم کے سارے افعال کو دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں یار یہ سب کیسے ہوتا ہے، اور سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے اس میں. ہم صرف آنکھ کو لے لیں اپنی، میں آنکھ کی اناٹومی اور فزیولوجی پڑھوں تو یار یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ کس طرح سے ہوتا ہے. آنکھ دیکھتی ہے، پھر ذہن پہ جاتا ہے، پھر ذہن میں معنی پہنائے جاتے ہیں. خود میرا دماغ کس طرح کام کرتا ہے، یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے. تو فزیولوجی پڑھ کے میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق شروع ہو گیا، اللہ کی عظمت کا احساس شروع ہو گیا. ہر وہ علم جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت، صفت قادریت، صفت خالقیت، صفت علم اس سے اور دیگر صفات سے قریب کرتا ہے وہ علم نافع ہے. اور انسان چاہے مذہب کا علم پڑھے، چاہے وہ مذہب کے علم پڑھے، لیکن اگر وہ کوئی شخص مذہب کا علم پڑھ کے اگر امت کو تفرقوں میں بانٹ رہا ہے، امت میں انتشار پیدا کر رہا ہے اس علم کی وجہ سے، تو وہ علم غیر نافع ہے. سائنس علم نافع ہو سکتی ہے، مذہب کا علم علم غیر نافع ہو سکتا ہے اپلیکیشن کی وجہ سے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو ریفرنس بنا کے قرآن میں تفکر کا آغاز کر کے خود کو علم نافع کا طالب علم بنائیں اور خود کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف لے کے جائیں، اور اللہ کے حقوق پورے کرنے کے ساتھ انسانوں کے حقوق پورے کرنے والے بنیں. ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے. اور حقوق اللہ میں ہم سے کوتاہی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ جواب طلبی ہو جائے حقوق اللہ کی کوتاہی میں. یعنی اللہ کی مرضی فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. لیکن حقوق العباد میں کچھ ڈنڈی مارتا ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اللہ کہے گا اس آدمی سے معاف کرا کے آؤ جس کا تم نے حق تلف کیا ہے. میں نے کسی سے قرض لیا، 500 روپے لیے، واپس نہیں کیے، قیامت کے دن مجھے کہا جائے گا کہ پہلے وہ 500 روپے کلیئر کرو، پھر تمہارا یہ جو اسکرین میں جو آ رہا ہے فارمیٹ، یہ جب تک سارے کالم فل نہیں ہوں گے تم اگلے یہ تمہارا فارم سبمٹ ہی نہیں ہوگا. تو اس میں ضروری ہے کہ ہم انسانوں کے حقوق، اور صرف انسانوں کے حقوق ہی نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے حقوق، حتیٰ کہ اس زمین کے حقوق ادا کرنے والے بنیں. اس زمین کے حقوق کو پہچانیں، درخت کے حق کو پہچانیں، زمین کے حق کو پہچانیں، فضا کے حق کو پہچانیں، اور ان کو صحیح طرح ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں. والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، معاشرے کے حقوق، حکومت کے حقوق، عوام کے حقوق. یعنی آپ کس کا نام لیں، وہ حق خدا کی طرف سے مجھ پر عائد کیا گیا ہے. اور اس میں ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سمجھیں. ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا اصل وجود روح ہے، اور انسانی وجود اس روح کے اس دنیا میں اس روح کی تحریکات کے مظاہر کے لیے ہے، اس کے مظاہرے کے لیے ہے. اور روح جو ہے روح ہے، روح میں تذکیر و تانیث نہیں ہے. روح ہے. انسان اس دنیا میں ہر صنف مرد اور عورت پر مشتمل ہے، نر مادہ پر مشتمل ہے. لیکن سب میں انسان میں بھی نر مادہ ہیں، مرد عورت ہیں، لیکن اس میں کسی کی صلاحیت میں کوئی کمی نہیں ہے. ایک عورت بھی اتنی ہی باصلاحیت ہے جتنا کہ ایک مرد باصلاحیت. تو جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم نسوانی حقوق کا انکار کرنے والے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم یعنی زبانی کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ ہم طبقہ نسواں کا احترام بھی نہیں کرتے، اور ہم ان کے حقوق کو ڈینائی بھی کرتے ہیں. ایک بڑی عام سی مثال ہے، کسی کی پراپرٹی ہے، کاروبار ہے، جائیدادیں ہیں، زمینداری ہے. والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے 4 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں. تو ماں کہتی ہے بیٹی سے کہ بیٹی تو اپنے بھائی کے حق میں نا اپنے حصے سے دستبردار ہو جا، اپنے بھائی کے حق میں اپنے حصے سے دستبردار ہو جا. وہ بیچاری بہن جو ہوتی ہے یا بیٹی جو ہوتی ہے وہ کہتی چلو ماں ٹھیک ہے، بھائی کے حق میں دستبردار. اچھا جی دیکھ تیری شادی پہ اتنا خرچہ ہو گیا، تجھے اتنا جہیز دے دیا، اور تیرا یہ ہے وہ ہے،
تو تو اپنے بھائی کے حق میں دستبردار ہو جا. تو بھائی بھائی کے اوپر بھی تو خرچ کیا ہے, بھائی کے ایجوکیشن پہ بھی تو خرچ کیا ہے, بھائی کو بھی تو جمع جمایا کاروبار والد کا ملا ہے. تو کسی بھائی سے نہیں کہا جاتا کہ بیٹا تو اپنی بہن کے حق میں اپنے حصے سے دستبردار ہو جا. بھائی مرد سے کیوں نہیں کہتے کہ تو اپنی بہن کے حق میں دستبردار ہو جا, بہن سے کیوں کہتے ہیں کہ تو اپنے بھائی کے حق میں دستبردار. یہ بھی حق تلفی ہے. چاہے لڑکی نے, بیٹی نے, بہن نے اپنی رضا سے سائن کر دیے ہوں, لیکن وہ اصل میں رضا بھی تو جبر کا ہی نتیجہ ہے نا. سائن کرنا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں دل سے راضی ہوں, یہ بھی ایک معاشرتی یا گھریلو یا سماجی جبر ہی ہے نا. تو تصوف کی تعلیمات جو ہمیں یہ ترغیب دیتی ہیں کہ حق ہر طرح کے حقوق کو پہچاننا ہے. اس میں بیٹی اور بہن اور ماں کے حقوق کو بھی پہچاننا ہے, ان کی بھی پاسداری کرنی ہے. اور یہ جینڈر ڈسکرمنیشن یہ سلسلہ عظیمیہ کے حد تک تصوف کی تعلیمات کے سراہن خلاف ورزی ہے, بلکہ اسلام کی تعلیمات کے سراہن خلاف ورزی ہے. تو یہ ہے ہمارا مختصر ایک تصوف کے بارے میں. اب پاکستانی معاشرے کے حوالے سے ہم اگر بات کریں, جیسے کہ لمحہ موجود کی بات ہے, پاکستانی معاشرے کو اس وقت جتنے بڑے بڑے مسائل درپیش ہیں ان سب کا حل تصوف کی تعلیمات میں موجود ہے. بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو. بہت شکریہ یوسف حسین